السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جمعہ کا مبارک دن، رمضان مبارک کا یہ مبارک مہینہ اور اس مبارک مہینے کا یہ چوتھا جمعہ. گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ سے متعلق چند باتیں عرض کی تھیں، لیکن وقت کم ہونے کی وجہ سے بات مکمل نہیں ہو سکی تھی، ادھوری رہ گئی تھی. میں نے سوچا کہ اس جمعہ میں بات مکمل کی جائے، چونکہ انشاءاللہ 99% امید ہے کہ ایک جمعہ اور رمضان میں ہمیں اور آپ کو ضرور ملے گا. اللہ ایک جمعہ اور عطا فرمائے، آمین. تو میرے دوستو، تو ماں بقیہ بات انشاءاللہ آج کے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں کہی جائیں ان تمام باتوں کے اوپر مجھے بھی اور تمام سامعین کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. دوستو، اس وقت رمضان مبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینہ کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے. اس کا پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا حصہ مغفرت کا، اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا. علماء کرام نے بیان فرمایا کہ مسلمانوں کے اندر بھی 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں. اسی حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پورے مہینوں کو 3 حصوں پہ تقسیم فرما دیا. ہم مسلمانوں میں پہلے قسم کا وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں، جو ہمہ وقت دین کے لیے فکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، ان سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی گناہ سرزد نہیں ہوتا. اگر کبھی بالفرض گناہ ان سے ہو بھی گیا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں. ایسا شخص جو واقعتاً اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اپنے خاص بندوں کے لیے رمضان کے پہلے ہی دن سے اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے. تو پہلا عشرہ اللہ کے خاص اور نیک بندوں کے لیے ہے. دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے. مسلمانوں میں دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو 50-50 پہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں. 50% اگر وہ نیک کام کر رہے ہیں تو 50% گناہوں کے اندر بھی اس کی زندگی گزر رہی ہے. ادھر نیک کام کرتے ہیں، پھر ادھر گناہ کا کام بھی کر لیتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر نیک کام کرتے ہیں، پھر گناہ کا کام کر لیتے ہیں. الغرض نیکی اور گناہ کو جب ملایا جائے تو وہ 50-50 ہے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسے مسلمان رمضان کا پہلا عشرہ یعنی پہلا 10 دن گزرے گا، اس 10 دن میں نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، ذکر و اذکار کرے گا، تراویح کی نمازیں پڑھے گا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا،
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اب معاف فرمانے کے بعد جب دوسرا عشرہ شروع ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمانا شروع کرے گا، اور اللہ کی رحمتوں کا نزول تیسرے عشرے سے ایسے مسلمانوں کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائے گا۔ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ مسلمانوں میں تیسرا طبقہ وہ ہے جو ہمہ وقت گناہوں کے اندر مصروف رہتا ہے، کبھی اللہ کا خیال نہیں آتا، اللہ کا ڈر ان کے سینے میں نہیں آتا، جب بھی دیکھو گناہوں کی بات کرتا ہے، جب بھی دیکھو گناہوں کے بارے میں سوچتا ہے، جب بھی دیکھو وہ گناہ کے اوپر آمادہ بنا ہوتا ہے، یعنی ہمہ وقت گناہوں کے اندر وہ ڈوبا رہتا ہے ہر چہار جانب سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مسلمان کے لیے رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ رکھ دیا ہے کہ تم اس تیسرے عشرے تک پہلے کا 2 عشرہ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، صدقہ و زکوٰۃ ادا کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تراویح کی نمازیں پڑھیں گے اور توبہ کریں گے گناہوں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائے گا، پھر توبہ کرے گا تو اس کے توبہ کو بھی قبول فرمائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ او میرے بندے، تم نے تو ہمہ وقت گناہوں میں گزار رکھے تھے، لیکن چلو اس رمضان کی برکت سے اور تمہارے نیک اعمالوں کی کثرت کی وجہ سے اب ہم تمہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ کر کے تمہیں دیتے ہیں۔ تو رمضان کو 3 عشروں کے اندر تقسیم فرمایا۔ رحمت کا پہلا عشرہ، مغفرت یہ دوسرا عشرہ، اور جہنم سے آزادی کا یہ تیسرا عشرہ۔ تو یہ تیسرا عشرہ اس وقت میں چل رہا ہے جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور ہم مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ جہاں ہم اور آپ جہنم سے آزاد ہو جائیں، وہیں زکوٰۃ جیسی فرضیت کو ہم اس عشرے کے اندر ادا کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ یہ فرض ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس کی فرضیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ فرضیت قرآن میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مالداروں سے، صاحب نصابوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ جب ہم نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے اور اس مال کے اوپر حولان حول یعنی سال بھر گزر بھی چکا ہے، تو ایسی صورت میں تمہیں چاہیے کہ تم مال میں سے 2.5% نکالو اور غریبوں کے لیے اسے خاص کر دو، مسکینوں کے لیے اسے خاص کر دو، جو صاحب نصاب نہیں ہے، جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کے لیے تم ان چیزوں کو خاص کرو، ان مال کو، اور ان کو ادا کرو۔ تو جب تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو نکالیں گے، 2.5% نکالیں گے، تو اب تمہارا مال مکمل طور پہ پاک ہو جائے گا، اور ان مال کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں بھی نازل فرمائے گا، اور اس مال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر تم سے ہرگز نہیں پوچھے گا۔ لیکن اگر تم نے زکوٰۃ نہ نکالی، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر مال کو خرچ نہ کیا، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر 35 آیت میں بیان فرمایا۔ گزشتہ جمعہ میں نے تفصیل سے اس آیت کی تفسیر بیان کی تھی، آج ترجمہ صرف سن لیجیے۔ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جس مال کو تم نے خزانہ بنا کر کے دنیا میں رکھا تھا، جس سونے اور چاندی کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، روپیہ پیسہ کو جمع کر کے رکھا تھا، اس کے اوپر تم نے زکوٰۃ ادا نہ کی تھی، تو ایسی صورت میں انہی تمام مالوں کے اندر جہنم کے آگ کو لگایا جائے گا، اور آگ لگائے جانے کے بعد پھر اس کے بعد 3 طریقہ پر عذاب دیا جائے گا۔ پہلا طریقہ یہ ہوگا کہ ایسے شخص کو پیشانی کو داغا جائے گا، پھر اس کے بعد دونوں پہلو کو داغا جائے گا، پھر اس کے بعد پشت کو داغا جائے گا۔ یہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس کو ہم نے مال عطا کیا ہے، شرعی اعتبار سے وہ صاحب نصاب بھی ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، تو ہم انہیں آخرت میں انہی مال کے ذریعے سے عذاب کے اندر مبتلا کریں گے کہ انہی مال کو آگ کے اندر، جہنم کے آگ میں ہم تپائیں گے، پیشانی، دونوں پہلو اور پیٹھ کو ہم اس سے داغیں گے، اور پھر اس کے بعد کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، پھر کہا جائے گا ان سے کہ یہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ جمع کر کے رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جس کے اندر یہ بیان فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو صاحب نصاب ہیں وہ اپنے مال میں سے صدقہ نکالیں، زکوٰۃ نکالیں، تو آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی رسول کو متعین فرما دیا کہ آپ جتنے بھی مالدار ہیں ان سبوں کے پاس چلے جاؤ، چونکہ اس وقت میں بکریوں کا کاروبار تھا، اونٹوں کا کاروبار تھا، جانوروں کا کاروبار تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ان سے عشر لے کر کے آؤ، یعنی جتنے بھی ان کے پاس مال ہے، مویشی ہے، ان میں سے جا کر کے زکوٰۃ و صدقات کا حصہ لے کر کے آؤ تاکہ میں ان مالوں کو غریبوں تک تقسیم کر سکوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا صحابی رسول کو، تو آپ نے خاص طور پر ایک صاحب کا ذکر کیا جس کا نام ثعلبہ بنت حاتب انصاری تھا۔ اس کا واقعہ اس طریقہ پر بیان کیا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد یہ کہتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرا چھوٹا موٹا کاروبار ہے بکریوں کا، آپ ذرا دعا کر کے میں مالدار ہو جاؤں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں میرا طریقہ پسند نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں آپ کا طریقہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مالداری تم چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ کا نبی، اگر تمہارا نبی یہ چاہے تو پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سونا بنا دے اور وہ ہمارے ساتھ چلنا شروع کر دے، لیکن مجھے چونکہ یہ مالداری پسند نہیں ہے، تو کیا تجھے میرا طریقہ پسند نہیں ہے؟ اتنا سننے کے بعد ثعلبہ اٹھ کے چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان ہوں، میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی ہے اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھلا قبول کس طریقہ پر نہیں ہوتی، دعا قبول ہو گئی۔ اب دعا قبول ہونے کے بعد ان بکریوں کے اندر، بھیڑیوں کے اندر تعداد بڑھنے لگی، برکتیں ہونے لگی، اتنی برکت ہوئی، اتنی تعداد جانوروں کی بڑھ گئی کہ مدینے کی گلیاں ان کے لیے تنگ ہو گئی، تو وہ کھلے میدان میں چلے گئے۔ اب جب وہ کھلے میدان میں گئے تو ایسی صورت میں ظہر اور عصر کی نماز مدینہ میں مسجد نبوی میں آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھا کرتا تھا، اور مغرب، عشاء اور فجر اپنے جانوروں کے ساتھ وہیں پہ میدان میں پڑھ لیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی ان کے مال میں برکت دے، اور زیادہ برکت ہوئی۔ مدینہ کے باہر کا جو حصہ تھا، پہاڑوں کے درمیان کا حصہ، وہ حصہ بھی اب ان جانوروں کے لیے کافی نہیں رہا، تو اب مدینہ شہر سے کافی دور پہاڑوں کے اندر چلا گیا۔ اب وہاں پہ جانے کے بعد 5 وقت کی نماز وہیں پہ پڑھ لیا کرتا تھا، ہفتے میں ایک دن جمعہ کی نماز مدینہ میں آ کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور زیادہ رنگ لائی، ان کے مال کے اندر اتنا زیادہ برکت ہوا کہ جس جگہ پہ وہ تھا اور جہاں سے صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، وہ جگہ بھی اس کے لیے تنگ ہو گئی، اس سے بھی کافی دور چلا گیا، اور وہاں سے شہر کے اندر جمعہ بھی آنے کے لیے ان کا مشکل ہو گیا، چنانچہ وہ وہیں پہ رہ کر کے وہ نمازیں پوری کرنے لگ گیا۔ رب کائنات کی قسم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کی فرضیت اور صدقے کی فرضیت کو جب بیان فرمایا کہ صاحب نصاب کے اوپر ان کے مال میں زکوٰۃ فرض اور صدقہ فرض ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 2 صحابی کو متعین کیا اور ذکر کیا کہ بھائی ثعلبہ کا کیا حال ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ان کے مال کے اندر برکتیں ہوئی، اتنی برکت ہوئی کہ کافی دور چلا گیا، پہلے ظہر عصر آ کر کے پڑھتا تھا، پھر جمعہ آ کر کے پڑھتا تھا، اب اس سے بھی رہا، جماعت گئی، جمعہ گئی، اور وہ اپنے مالوں میں لگا ہوا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ویح ثعلبہ، ثعلبہ کے اوپر افسوس ہے۔ پھر آپ نے صحابی سے کہا کہ جاؤ، ایک صاحب ابو سلیم کے اندر تھا، ان کے پاس جا کر کے مال زکوٰۃ کا طلب کرنا، اور ثعلبہ کے پاس بھی جانا۔ رب کائنات کی قسم ہے میرے دوستوں، آج بھی ہم مسلمانوں کا حال کچھ اس طریقہ پر ہے۔
ہمیں اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں بتلاتا چلوں۔ آج ہمارے مسلمانوں کا، نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ پڑھائی کر لیتے ہیں، اچھی سے اچھی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، نوکریاں پھر بھی ان کے پاس نہیں رہتی، تو آنے کے بعد کسی مولوی سے وہ تعویذ یا پھر ذکر و اذکار طلب کرتے ہیں۔ جب انہیں بتلا دیا جاتا ہے کہ ہر نماز کے بعد تمہیں یہ ذکر کرنا ہے، تو خدا کی قسم ایک کونے کے اندر ہمارا وہ نوجوان بیٹھ جاتا ہے، ہر نماز کے بعد اس ذکر کو مکمل طور پہ مراقبے میں جا کر کے وہ پورا کرتا ہے۔ ظہر کے بعد مراقبہ، عصر کے بعد مراقبہ، مغرب کے بعد مراقبہ، عشاء اور فجر کے بعد مراقبہ، یہ مراقبے میں بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، بہترین نوکری عطا فرما دیتا ہے۔ جب نوکری مل گئی تو پھر اللہ کو بھلا دیا سالوہ کی طرح۔ جب نوکری مل گئی تو ایسی صورت میں وہ آفس کو جائیں گے اب مسجد سے دور، ایک آدھ وقت کی نماز آ کر کے پڑھیں گے، اور باقی نمازوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی مصروف ہو گیا ہوں، وقت نہیں مل رہا ہے۔ شان سے کہتے ہیں مصروف ہو گیا ہوں، نوکری مل گئی اللہ کے کرم سے، لیکن اسی اللہ کے دربار میں آنے کے لیے ایسے نوجوان کو وقت نہیں ملتا۔ بے شرم ہو کر کے کہہ دیتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا مولانا۔ میں نے کہا میرے دوستو، تھوڑا وقت ملا، مسجد کو آ گئے، ایک دو وقت کی نماز پڑھے، ایک سال کے بعد یا پھر ایک دو مہینہ کے بعد جب تنخواہ ملی، اچھے خاصے جب پیسے جمع کر لیے، تو اس نے اب گاڑی لے لی۔ وہ گاڑی پہ بیٹھ کر کے تو اولن مسجد کو آنا تھا، کہ اسی مسجد کا دین ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر کے تم نے اللہ کو یاد کی تھی اور رزق کو تلاش کیا تھا، اللہ نے تمہیں بہترین رزق عطا فرمایا، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں آنا تھا۔ لیکن اب یہ نوجوان گاڑی پہ بیٹھ کر کے جو ہی مسجد قریب آتا ہے، ریس لگا دیتا ہے دور کے، کہیں مولوی کی نظر نہ پڑ جائے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں ہمیں رکنا نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر! جو نوکری اللہ نے دی، جو روپیہ پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، جن کی وجہ سے گاڑیاں خریدی، ہونا تو یہ چاہتے تھا کہ ان کا شکریہ ادا کریں، لیکن مسجد کے قریب سے تم دبا کر کے باہر نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اب اور زیادہ ترقی مل گئی، پروموشن ہو گیا، تنخواہیں بڑھ گئی، ذمہ داری بڑھ گئی، تو اب نہ مسجد یاد آئی، نہ اذان یاد آئی، نہ اللہ یاد آئے، بس مال کے کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور جب رمضان کا مہینہ آیا، مولوی ان کے پاس پہنچا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اس مال کے اوپر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، تم زکوٰۃ نکالو۔ ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ پہلے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسے کے ذریعے سے جو جواب ملا اس سالوہ کا ان کا سنیے، پھر اس کے بعد آج کے نوجوانوں کا۔ میرے دوستو، جب یہ دو صحابی رسول اس آدمی کے پاس، سالوہ کے پاس گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، لہٰذا اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تمہارے مال میں سے زکوٰۃ کو لیں۔ تب وہ سالوہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو ٹیکس ہو گیا۔ کیا کہتا ہے؟ یہ تو ٹیکس ہو گیا جو کفار سے لیا جاتا ہے، جو مشرکین سے لیا جاتا ہے، وہ مسلمانوں سے لیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ جاؤ، جب واپسی میں آنا تو ہمارے پاس آ کر کے جانا، پھر ہم تمہیں پوچھ دیں گے۔ رب کائنات کی قسم ہے، وہ دو صحابی رسول دوسرے لوگوں کے پاس گئے، سلیمی نامی جو شخص تھا ان کے پاس گئے، ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت، کہا کہ اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے، جو سب سے عمدہ تھا جانور، صحت مند جانور، اس نے لا کر کے دیا کہ یہ میری طرف سے لے کر کے جاؤ۔ صحابی رسول کہنے لگے کہ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ اعلیٰ نہیں لینا، ادنا بھی نہیں لینا، جو متوسط درجے کا ہے، میڈیم کلاس کا ہے، وہ جو ہے جانور لینا۔ تو وہ شخص یہ کہنے لگا کہ میں اپنی مرضی اور خوشی سے اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، لہٰذا میری مرضی اور خوشی اسی مال میں ہے، آپ اسی کو لے کر کے جاؤ۔ بہر کیف لے لیا گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہاں اس شوسے سے، کہ یہاں پہ کیا اس نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے اللہ کے لیے دے رہا ہوں، جو مجھے پسند ہے میں وہ اللہ کے لیے پسند کروں گا۔ رب کائنات کی قسم ہے، جماعت، مالدار لوگ مالدار مالوں کا حساب کر کے، روپیہ پیسہ نکال کر کے وہ چاہتے ہیں کہ میں غریبوں میں پیسہ تقسیم کروں، پیسہ تقسیم کرتے ہیں، پھر وہ چاہتے ہیں کہ میں ان پیسوں کا کچھ مال خرید لوں، کچھ کپڑے خرید لوں اور کپڑے خرید کر کے غریبوں میں تقسیم کروں۔ رب کائنات کی قسم ہے، اگر کسی کو برا لگے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ وہ جب وہ دکان پہ ان پیسوں کو لے کر کے جاتے ہیں کہ غریبوں کے لیے ہمیں کچھ کپڑا خریدنا ہے، جو ہی دکان کے اندر داخل ہوئے، دکان والا پوچھ
پوچھتا ہے کہ بھائی کیا چاہیے؟ مجھے ساڑی چاہیے، کرتے پاجامہ کا کپڑا چاہیے۔ دکان والوں کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے لیے لینا ہے یا پھر غریبوں کے لیے لینا ہے؟ جب یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے میرے لیے نہیں بلکہ غریبوں کے لیے لینا ہے، زکوٰۃ میں ہمیں ادا کرنا ہے، تو کہتا ہے آ جاؤ زکوٰۃ کا کاؤنٹر ادھر لگا ہوا ہے۔ اب وہ زکوٰۃ کو جب اس کاؤنٹر کے پاس جاتا ہے تو ایسی صورت میں جو سب سے گھٹیا مال ان کے دکان میں ہوتا ہے وہ اللہ کے نام پہ زکوٰۃ والوں کو خریدنے کے لیے دے دیتا ہے کہ آپ اسے زکوٰۃ کے لیے خریدو۔ اب یہ آدمی بھی وہی مال وہی کپڑا جو سب سے گھٹیا ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کے لیے خرید کر کے غریبوں میں تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ رب کائنات کی قسم ہے، ہمارے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ تم اپنے لیے وہی پسند کرو جو اپنے بھائیوں کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کچھ دے تو ایسا کہا کہ جو تمہیں پسند ہے وہی چیز اپنے بھائی کو بھی گفٹ کرو، ہدیہ کرو، وہی چیز ان کے لیے بھی پسند کرو۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا معاملہ ہے کہ ہم زکوٰۃ اللہ کے نام پہ نکالتے ہیں، ہم نے خود کے لیے تو اچھا کپڑا پسند کر لیا، خود کے لیے تو اچھی چیزیں پسند کر لی، لیکن جو وہی چیز اللہ کے راستے میں غریبوں اور فقراء میں تقسیم کرنے کا زکوٰۃ کے تعلق سے بات آئی تو جو سب سے گھٹیا چیز اور گھٹیا کپڑا اس کو ہم نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ایسے صدقے اور زکوٰۃ کو قبول فرمائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس واسطے میرے بھائی کپڑوں وغیرہ خریدنے سے بہتر یہ ہے کہ جن غریبوں کو آپ جانتے ہو انہیں آپ جا کر کے پیسہ دے کر کے مالک بنا دو اور کہو کہ آپ کو جو چیز پسند ہو ان پیسوں سے خرید لو، یہ طریقہ صحیح ہوگا۔ لیکن یہ گھٹیا پن کرنا زکوٰۃ کے معاملے میں یہ اللہ کو بھی پسند نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو اس صاحب نے ابو سلیم نے کہا کہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ چیز دوں گا، چنانچہ اعلیٰ چیز دیا۔ پھر اس کے بعد سالبہ کے پاس وہ دونوں صحابی آئے اور آ کر کے کہا کہ بھائی اب میں آیا ہوں دوبارہ آپ دے دو۔ تو وہ کہتا کہ بھائی یہ تو ٹیکس ہو گیا، اب ابھی جائیے، پھر میں اس کے بعد غور و فکر کروں گا، پھر میں آپ کو خبر دوں گا، پھر آ کر کے لے کر کے جانا۔ یہی حال آج کچھ مسلمانوں کا ہے کہ جب ان کے پاس مدرسے کے ذمہ دار یا پھر غریب و غربا مسکین جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چلے جاؤ، ابھی ہم نے حساب نہیں کیا ہے یا پھر ہمارا سیٹ نہیں ہے۔ میرے دوستو تعجب تو اس وقت میں ہوتا ہے کہ جب سیٹ خود یہ کہتا ہے کہ ہمارا سیٹ نہیں ہے۔ آپ انسان کو دھوکہ دے گو، کیا اللہ کو بھی دھوکہ دے دو گے؟ جس اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اور اس میں 2.5% صرف نکالنے کو کہا ہے، اس کو آپ ٹیکس کہہ رہے ہو، بہانے بنا رہے ہو، دھوکہ دے کر کے سوچتا ہوں کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، لیکن نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے لیے کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو، دوسروں کو نہیں بلکہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ اب میرے دوستو واپس آ گئے، نہیں ملا زکوٰۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ صحابی حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی نے حال پوچھا، پتا چلا کہ نہیں دیا تو کہا یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ، افسوس ہے ثعلبہ کے اوپر، افسوس ہے۔ ایک رشتہ دار ثعلبہ کا بیٹھا ہوا تھا، وہ فوراً سفر کیا، اس مقام پہ پہنچا جہاں پہ وہ جانوروں کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، سارا واقعہ جا کر کے بتلایا، افسوس کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجئے، آپ میرا مال زکوٰۃ کے طور پہ قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارے مال کے اندر سے زکوٰۃ قبول کرنے سے منع فرما دیا، لہٰذا میں نہیں قبول کر سکتا۔ وہ اب زمین کی مٹی لے کر کے اپنے سر پہ، اپنے چہرے پہ مل رہا ہے، اپنے چہرے کو مار رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تمہارا عمل ہے، تم کو جو کرنا ہے کر لو، لیکن بات اصل یہ ہے کہ تم نے ہمارے حکم کے باوجود انکار کر دیا تھا، اب تمہارے مال کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی قسم، تھوڑے دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ یہ ثعلبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق کے پاس مال لے کر کے آئے، ہاتھ جوڑے کہ میرا مال قبول کر لو، زکوٰۃ قبول کر لو، غریبوں میں تقسیم کر دو۔ نبی کریم حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ جس کے مال کو، جس کے زکوٰۃ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کرنے سے منع فرما دیا ہوں، ابوبکر صدیق کیسا قبول کر سکتا ہے؟ قبول نہیں کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، آپ نے یہی جواب دیا۔
حضرت عثمان غنی کا زمانہ یا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کے پاس بھی جا کر کے منت سماجت کرنے لگا اور کہا کہ قبول کیجئے، کہا کہ جس مال کی زکوٰۃ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ کیا، ابوبکر صدیق نے قبول نہ کیا، عمر فاروق نے قبول نہ کیا، عثمان غنی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کے مال میں سے زکوٰۃ کو قبول کر لے۔ پھر اس کے بعد سالبہ کا انتقال ہو گیا، کیا لے کر کے گیا اپنے ساتھ؟ سارے کے سارے مال و دولت یہی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت ہمارا صحیح ہو، آرام و سکون سے گزرے آخرت، تو جو مال ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، ان مالوں میں سے 2.5% سال میں ایک بار زکوٰۃ آپ نکالیے اور پورا مال مکمل طور پہ انشاءاللہ آپ کا پاک ہو جائے گا۔ تو اس طریقہ پر ہم مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس طریقہ پر بہانے بناتے ہیں۔ تو بہانے بنانے والے کے لیے اس حدیث کے اندر پیغام ہے کہ اللہ بھی ناراض، محمد رسول اللہ بھی ناراض، اس کے صدقہ اور زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا گیا۔ اسی طریقہ پر آج کے دور میں اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے تو ان کے مال کو بھی قبول اللہ کے پاس نہیں کیا جائے گا۔ اللہ ہم سبوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد میرے دوستو، اب کچھ مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں زکوٰۃ کے تعلق سے۔ سب سے پہلی بات اس کے اندر یہ کہ بھائی ہم زکوٰۃ نکالیں گے، میں نے گزشتہ جمعہ پوری تفصیل کس کو نکالنا ہے، کتنے مال پہ نکالنا ہے، یہ سب گزشتہ جمعہ بولا ہوں۔ اس لیے اب تھوڑے مسئلے جو رہ گئے تھے عام طور پہ جو پیش آتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ہم زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں میں کن رشتہ داروں کو دینا ہے؟ تو یاد رکھیے، آپ اپنے رشتہ داروں میں سے کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے ان کو پہلے آپ سنیے۔ ان میں سے باپ ہے، ماں ہے، دادا ہے، دادی ہے، پردادا ہے، پردادی ہے، پوترے ہیں، پوتریاں ہیں، نانا ہے، نانی ہے، کیا کہتے ہیں، نواسے ہیں اور نواسی ہیں۔ یہ تمام جو رشتہ دار جس سے آپ پیدا ہوئے ہیں، ان رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ اسی طریقہ پر جو سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انہیں بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ اگر آپ ان لوگوں کو دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ لوگ غریب ہیں تو اب ان کی مدد ہم کیسے کریں؟ تو کہا گیا کہ اگر یہ غریب ہیں تو ان کی مدد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد جو مال ہمیں بچتا ہے وہ مال میں سے ہم ان کی مدد کریں۔ سید ہو، ہاشم ہو، ماں باپ ہوں، اور اس کے علاوہ جو ابھی میں نے رشتہ داری گنا، ان تمام کو زکوٰۃ نکالنے کے بعد جو مال بچتا ہے ان مال میں سے ہم ان کی مدد کریں گے۔ اس کے بعد کن رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو جن رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان میں سے بھائی ہے، بہن ہے، پھوپھا ہے، پھوپھی ہے، چاچا ہے، چاچی ہے، ان کے لڑکے ہیں، ابھی جتنا نام لیا گیا ان سب کے لڑکے ہیں، ماما ہے، مامی ہے اور ان کے لڑکے ہیں۔ ان تمام کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے اس وقت جب وہ صاحب نصاب نہ ہو، مستحق زکوٰۃ اگر وہ ہوں تو پھر ایسے لوگوں کو زکوٰۃ، ایسے رشتہ داروں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک آدمی ہے جن کے پاس مکانات بہت زیادہ ہیں، ایک مکان ہوا جس میں خود رہتا ہے، باقی مکانات ایسے ہیں جس کو اس نے کرائے پہ دے رکھا ہے، تو صرف مکانات کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ مکانات سے جو کرایہ آ رہا ہے اس کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ کسی کے پاس گاڑیوں کی دکان ہے تو اب گاڑی جس چیز کو اس نے بیچنے کے لیے خریدا ہے تو ہر وہ چیز جس کو اس نے بیچنے کے لیے خریدا ہے تو ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ ایک کے علاوہ 2-3 گاڑیاں کسی کے پاس ہیں، اب وہ چیزوں کو وہ استعمال بھی کرتا ہے، کبھی استعمال نہیں بھی کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ چیزیں ان کے پاس ہیں، ایک نہیں کئی ایک گاڑیاں ہیں، تو ان گاڑیوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس گاڑی کو اگر اس نے کرائے پہ دے رکھا ہے اور اس سے کرایہ آ رہا ہے تو اب اس کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہوگا۔ اس کے بعد وقت بھی ہو چلا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کریم کے اندر جو زکوٰۃ جس کو دینے کو کہا گیا ہے ان میں سے ایک ہے غریب رشتہ دار، غریب پڑوسی، اور اس کے بعد مسکین، اور اس کے بعد اور 2-3 لوگوں کا نام لیا گیا ہے جو آج کے ماحول میں، آج کے دور میں وہ پایا نہیں جاتا ہے، اس لیے اس کا ذکر مناسب نہیں ہے۔ تو یہ جو غریب رشتہ دار آپ کے ہیں اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو آپ ضرور ان کو زکوٰۃ دیجیے، مسکینوں کو زکوٰۃ دیجیے۔
پھر اس کے بعد جب آپ کا زکوٰۃ بچ جائے تو اب ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم جو مدرسہ ہے، جن سے طالب علم پڑھ کر کے عالم، علماء، حافظ، قاری، یہ تمام چیزیں بنتے ہیں اور آپ کی خدمت انجام دیتے ہیں ممبر پہ ٹھہر کر کے، ان مدرسوں کو بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دیجیے تو دوہرا ثواب آپ کو ملے گا۔ ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملے گا، اور دوسرا آپ کو تعلیم کے اوپر، دین کے اوپر آپ مدد کر رہے ہیں، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ لہذا جو بھی مدرسے کا اعلان یہاں پہ کیا جاتا ہے، آپ تمامی حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس کے بارے میں غور و فکر ضرور کریں اور ضرور دیں۔ ایک اور مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ جو ہے صدقہ فطر کے بارے میں ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے صدقہ فطر کے تعلق سے بھی بیان فرمایا تھا، لیکن ایک دو مسئلے رہ گئے تھے، وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ دیکھیے، صدقہ فطر ادا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ صدقہ فطر ہر مسلمان عاقل ہو، بالغ ہو، یا پھر عاقل و بالغ نہ ہو، وہ اگر مالدار ہیں، نصاب کے بقدر ان کے پاس اگر مال ہے، تو ایسا شخص صدقہ فطر ان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، وہ دے گا۔ اب صدقہ فطر دینے سے جو فائدہ ہوتا ہے، روزے داروں کو دو فائدہ ہوتا ہے۔ روزے داروں کو صدقہ فطر دینے سے دو فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے میں کچھ کمی کوتاہی رہ گئی، کچھ گناہ کے خیالات دل میں آ گئے، کسی کی برائی کر لی، کسی کے بارے میں غلط سوچ لیا، تو یہ روزے کے ثواب جو ہے ذرا سا ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو روزے کا ثواب مکمل طور پہ ملنے کے لیے بیان فرمایا گیا کہ آپ صدقہ فطر کو ادا کرو۔ تو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ صدقہ فطر ادا کرنے سے روزہ کا مکمل ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ فطر ادا کرنے والے کو عطا فرمائے گا۔ اور ایک جگہ پہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد صدقہ فطر ادا کرنے سے پہلے زمین و آسمان کے درمیان میں اس کا روزہ معلق رہتا ہے۔ جب وہ صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو پھر روزہ کمپلیٹ ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچتا ہے اور پھر اس کو مکمل طور پہ ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے بیان فرمایا کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے جو بھی صاحب نصاب ہیں، وہ صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنی اولاد کی طرف سے، جو بھی زیر کفالت جن کا بھی خرچہ وہ لوگ اٹھا رہے ہیں، ان کی طرف سے وہ ادا کر دیں۔ تو اب اعتراض پیدا ہوتا تھا کہ بھائی جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں وہ پھر صدقہ فطر کیوں دینا؟ اس لیے میں نے کہا کہ جو روزے دار ہیں ان کو دو طرح کا ثواب، دو طریقہ سے فائدہ ہوگا، اور جو غیر روزے دار ہیں ان کو ایک فائدہ یہ ہوگا، ایک ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ اس نے تو روزہ رکھا نہیں، تو روزہ نہ رکھنے کا جو گناہ ہے وہ تو کمپلسری ملنا ہی ملنا ہے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ واجب اس کے ذمے سے ادا ہو جائے گی۔ واجب ادا کرنے کا جو ثواب ہے، غیر روزے دار وہ صدقہ فطر ادا کرے گا تو واجب ادا کرنے کا جو ثواب ہے وہ اس کو ملے گا۔ اس لیے روزے دار ہوں یا پھر غیر روزے دار ہوں، سبوں کو چاہیے کہ وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ اب دیکھیے، صدقہ فطر اگر آپ گیہوں سے ادا کر رہے ہیں تو نصف سا گیہوں ہے۔ موجودہ اوزان کے اعتبار سے میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا، علماء کرام کا اوزان میں، موجودہ اوزان یعنی موجودہ دور میں نصف سا کتنا کلو ہوتا ہے، اس کلو کے اندر علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا 2.25 کلو، بعض نے کہا کہ 2 کلو 25 گرام، اور احتیاطی طور پہ کہا کہ 2.25 کلو نکال لو۔ تو اگر کوئی گیہوں سے نکالنا چاہتا ہے تو 2.25 کلو احتیاطی طور پہ نکال لے اور پھر اس کو ادا کر دے۔ لیکن اگر گیہوں کے علاوہ گیہوں کا اگر وہ پیسہ ادا کرنا چاہتا ہے تو دیکھیے مارکیٹ میں اس ریٹ کا حساب کیا جائے گا جو کھدرا ریٹ ہو، یعنی عام طور پر دکانوں کے اندر جس ریٹ میں گیہوں مل جاتا ہے وہ ریٹ کا حساب کیا جائے گا۔ اب وہ ریٹ آپ کو ہر شہر کے اندر الگ الگ ملے گا۔ ابھی آپ کے حیدرآباد شہر کے اندر 45 سے 50 روپے کلو گیہوں ہے، تو اس حساب سے 2.25 کلو گیہوں کا 100 روپیہ تقریباً بنتا ہے۔ لیکن اگر جو لوگ بہار اور یو پی کے اندر رہ رہے ہوں، مہاراشٹر کے اندر، دلی وغیرہ کے اندر، وہاں پہ گیہوں کا ریٹ کم ہوگا اور کم ہے، تو وہاں پہ ظاہر سی بات ہے جب اس کا ریٹ نکالیں گے تو 100 روپیہ سے کم ہو جائے گا، کہیں پہ 60 روپیہ، کہیں پہ 70 روپیہ، کہیں پہ 80 روپیہ، اس طریقہ پر بنتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، اس واسطے ہم یہاں کے حساب سے نکالیں گے۔ اب جن کی فیملی خود تو یہاں ہے لیکن فیملی کسی دوسرے شہر میں ہے تو ان کو اختیار دیا گیا ہے، اگر آپ نے ثواب زیادہ کمانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی ثواب زیادہ دلوانا ہے، تو جہاں پہ مہنگا ہے
زیادہ ہے آپ وہاں پہ نکالیے وہاں کے حساب سے تو ثواب زیادہ ملے گا، لیکن جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں آپ کی فیملی وہاں پہ اگر کم ہے وہاں کے حساب سے نکالنا ہے تو وہاں کے حساب سے بھی نکالیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم زیادہ پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو زیادہ ثواب ہمیں ملے گا، اس واسطے آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد میرے دوستو دیکھیے اعتکاف کے اندر ہمارے اسماعیل صاحب بزرگ آدمی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تمامی مقامی حضرات سے ہماری یہ درخواست ہے کہ سنت اعتکاف تو اب ختم ہوا لیکن نفلی اعتکاف ابھی بھی باقی ہے، اور رمضان کے مہینہ میں ہم نوجوانوں سے یہ کہتے ہیں کہ جہاں ہم بیکار کے ریلز بنا رہے ہوتے ہیں سڑکوں پہ ادھر ادھر بنا کر کے ہم ڈال رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں بیکار کی باتوں میں، ان تمام نوجوانوں سے ہماری درخواست ہے کہ آپ کم سے کم 1 دن 2 دن 3 دن کے لیے آ کر کے اعتکاف میں بیٹھیے اور بڑے بزرگ کی خدمت کیجیے اور ان سے نصیحت حاصل کیجیے، چونکہ یہ بڑے بزرگ جب مسجد کے اندر آتے ہیں تو ان بڑے بزرگوں کی وجہ سے ہم جیسے نوجوان اور گنہگاروں کی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی شخص 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، 1 دن کا اعتکاف اگر کرتا ہے تو اعتکاف کرنے والے کے اور جہنم کے درمیان میں اللہ تعالیٰ 3 خندق کو حائل کر دیتا ہے۔ ایک خندق کتنا بڑا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج جہاں سے نکلتا ہے اور جہاں میں ڈوبتا ہے، یعنی پوری دنیا کے برابر ایک خندق کی لمبائی چوڑائی ہے، اور ویسے ہی 3 خندق۔ 1 دن کا اگر کوئی اعتکاف کیا تو 3 خندق ان کے اور جہنم کے درمیان میں حائل کر دیا جائے گا۔ کیا اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا؟ بھائی جنت میں ڈالنا ہے، اسی لیے اتنی بڑی قید لگا دی۔ تو اس واسطے جتنا بھی ہو سکے 1 دن کا اعتکاف، 2 دن کا اعتکاف، ہمارے نوجوان بھائی آپ سے درخواست ہے کہ آپ بیٹھیں اعتکاف کے اندر آئیں اور ثواب حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہ پڑھ لیجیے، اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے صفوں کو درست فرمائیں۔